بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ میری ایک اپنی طبیعت ہے اور کلام اعلیٰ حضرت دل کرتا ہے کہ بندہ پڑھے، اور کلام بھی پڑھیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں۔ آئیے آج میں آپ کو اس کلام کی پوری تشریح کے ساتھ آپ کو یہ کلام سناؤں گا، توجہ رکھیے گا۔ علماء کرام کی نظر چاہوں گا اور ان کی توجہ چاہوں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ حضور کی ایک صحابیہ سرکار اکثر دوپہر کو کیلولہ فرمانے ان کے گھر جاتے تھے، تو وہ صحابیہ سرکار کے آنے سے پہلے ہی سرکار کا بستر مبارک خوبصورت طریقے سے تیار کر دی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے صحابیہ، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں؟ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عشق سنو، توجہ رکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے وہی خیال لکھا ہے۔ وہ صحابیہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں مصطفیٰ کے آنے کی خوشبو بتا دیتی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کیا دینا، تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ جہاز میں بیٹھے ہیں، تب بیری جہاز ہوا کرتے تھے۔ ایک ایسا لمحہ آیا کہ جو جہاز ہے سمندر کی لہروں میں موجوں میں آ گیا۔ اللہ توجہ رکھیے گا۔ کسی نے کہا کلمے پڑھ لو، بس ہمارا وقت آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کانوں میں آواز آئی، جلال میں آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں بدبخت، تجھے پتہ نہیں تو کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کے در پہ جا رہا ہے، اور خیال دل میں یہ رکھتا ہے کہ ہمارا وقت آخری آ گیا ہے۔ ارے سن، یہ نہ کہے کہ ہمارا وقت آخری آ گیا ہے، بلکہ یہ کہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا سے التجا کرو۔ کیا التجا ہے؟ آنے تو یاد اب تو تمہاری جانب، آنے تو یاد اب تو تمہاری جانب، آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی سونیا، کشتی
چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تو بھی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تو بھی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کسی نے اور آواز دی کیا پتا ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے سنیوں بولو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو بھول گیا ارے تو بھول گیا کملی والے آقا سرکار کی ولادت ہوئی حضور کا سر مبارک سجدے میں تھا اور حضور کے لبوں پہ ایک ہی صدا تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جو تو باتیں کر رہا ہے اس کی جگہ یہ کیوں نہیں کہتا اللہ کیا بولو سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے میرے والد نے قرضہ جات لیے ہوئے تھے اب میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کیسے قرضہ واپس کروں حضور نے فرمایا جابر کیا ورثے میں والد نے کچھ چھوڑا یا رسول اللہ کھجوروں کا باغ چھوڑا ہے حضور نے فرمایا ہر درخت سے کھجور اتارو فلاں میدان میں تمام قرضداروں کو بلاؤ جب سب آ گئے کملی والے آقا تشریف لے آئے سبحان اللہ 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 عقیدے کی بات کر رہا ہوں توجہ رکھنا حضور تشریف لائے چادر مبارک اتاری فرمایا جابر اس کھجوروں کے ڈھیر پہ یہ چادر ڈال دو حضور نے دعا فرمائی اور حکم کیا جس کا جتنا قرضہ ہے وہ کھجوریں اٹھائے اور اپنا قرضہ وصول کر لے جب سب کو قرضہ مل گیا حضور نے فرمایا سب کو قرضہ مل گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے قرضہ وصول کر لیا حضور نے حکم کیا جابر اب چادر اٹھاؤ اللہ اللہ سنیو عقیدے کی بات ہے حضرت جابر نے جو ہی چادر اٹھائی دیکھا وہ کھجوروں کا ڈھیر ویسا کا ویسا پڑا ہے اعلیٰ حضرت نے روایت لکھی میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے آقا جی نے دریا بہا دیے دور میں بہا دیے دریا بہا دیے دور میں بہا دیے باغ دہلوی بہت بڑا شاعر گزرا ہے اعلیٰ حضرت نے جب یہ پوری نعت لکھی نا مولانا حسن رضا صاحب کو دی مولانا یہ جیب میں رکھ لیں کبھی کوئی پوچھ بھی سکتا ہے مولانا حسن اسی دن داغ دہلوی کے دربار میں لگا ہوا تھا اسی دن چلے گئے داغ دہلوی کہتا ہے مولانا سنا ہے آپ کے بھائی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑا اچھا لکھتے ہیں کبھی ہمیں بھی دکھایا جائے پیش کیا جائے ہم بھی دیکھیں مولانا کیسا لکھتے ہیں
مولانا نے وہ کاغذ نکالا, کہا واہ بھائی یہ کشف والوں کی باتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں. کاغذ نکالا, داغ دہلوی کو دکھایا. داغ دہلوی پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا, آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی, اور یوں مولانا کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے مولانا اس کلام کا اختتام آج میں نہ کروں. سنو, داغ دہلوی کہتا ہے مولانا اس کا مکتب میں نہ لکھوں. داغ دہلوی کہتا ہے سنو, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مہکنے گرے گنجے